احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے مسلمانوں کا آپسی رہن سہن اور ان کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، اس عنوان پر چند باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کہتا ہے کہ دین تو اللہ کے یہاں اسلام ہی ہے، اور دین اسلام صرف قصہ کہانیوں کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل اور جامع دستور حیات ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق برتنے کا نام دین ہے، مسجد سے لے کر گھر تک، اور گھر سے بازار تک، اور ولادت سے موت تک۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ بھی دین ہے، اور خرید و فروخت، نکاح اور طلاق کے معاملات بھی دین ہیں۔ لیکن ایک بہت ہی اہم ترین شعبہ جس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، وہ مسلمانوں کی آپسی معاشرت اور ان کے آپسی رہن سہن کیسا ہو یہ۔ حالانکہ یہ بھی دین ہے، بلکہ دین کا اہم ترین شعبہ ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے اور ان کے آپس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، آپس میں کوئی قوم دوسری قوم کا، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ان کا مسخرہ نہ کرے۔ بہت ممکن ہے جن کا وہ مذاق کر رہے ہیں، جن کا ٹھٹا اڑا رہے ہیں، وہ ان کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ کریں اور ان کو حقیر نہ سمجھیں، ان کے ساتھ مسخرہ پن نہ کریں۔ ممکن ہے جن کے ساتھ مسخرہ پن کیا جا رہا ہو اور جن کو حقیر سمجھا جا رہا ہو، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مسلمان کے لیے، ایمان والا ایمان والے کے لیے ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ دیوار کے بعض حصے کی مضبوطی کی وجہ سے دوسرے بعض حصے کو مضبوطی ملتی ہے، یعنی جب تک دیوار مکمل ہے، پوری کی پوری مضبوط ہوتی ہے، دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہے، اور اگر دیوار کی چند اینٹیں نکال دی جائیں تو پھر پوری کی پوری دیوار کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایمان والوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق سے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہونا چاہیے۔ ایک دوسری روایت ہے، وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی مثال، مومنین کی مثال آپس میں، ان کی محبت، ان کی مودت، ان کے آپس میں رحم دینی اور ان کے تعلقات کے اعتبار سے ایک جسم کی طرح ہوتی ہے، مثل الجسد، ایک جسم کی طرح، کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو اور کوئی زخم لگ جائے تو پورا کے پورا جسم اس کے ساتھ اس کے دکھ میں اور اس کے گویا درد میں شریک ہوتا ہے۔ اگر بخار چڑھ جائے تو کہ پورے کے پورے جسم کو بخار چڑھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زخم اگر پیر پر لگا ہے تو پیر ہی جاگتا رہے، ہاتھ سو جائے، یا بخار اگر سر کو ہے تو سر ہی جاگتا رہے اور پیر سو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بخار تو ہے سر میں لیکن پورا جسم جاگتا رہتا ہے، درد تو ہے پیر میں لیکن پورا جسم اس کے ساتھ جاگتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے مومن اور مسلمان چاہے کہیں کا ہو، چاہے مشرق کا ہو، چاہے مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، انڈیا کا ہو، امریکہ کا ہو، کسی جگہ کا ہو، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا دکھ، اس کا درد، اس کا غم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے مسلمان کو ہونا چاہیے۔ وہ اگر بھوکا ہے اس کی تکلیف ہم محسوس کریں، اس کو اگر کوئی غم پہنچ رہا ہے اس کے شریک غم ہم ہوا کریں۔ یہ مومنین کے اور مسلمانوں کے آداب اور ان کے اخلاق ہوتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو، اور ایک دوسرے سے بغض و عداوت اور دشمنی مت رکھو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر پیٹھ نہ پھیرا کرو۔ پیٹھ پھیرنا سمجھتے ہیں نا، کہ وہ اگر ادھر سے آیا تو رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا، وہ ادھر سے آ گیا یہ رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کو پشت مت دکھاؤ، اور کوئی بھی شخص اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرے۔ بے کہتے ہیں خریدنا بیچنا، یعنی اگر کوئی ہمارا بھائی 5 روپے میں کوئی چیز خرید رہا ہے، ہم جا کر دکاندار سے یہ نہ کہیں کہ یہ چیز 6 روپے میں مجھ کو دے دو، یعنی اس کی قیمت بڑھا نہ دیں، اس طرح سے اس کو تکلیف ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے۔ پھر فرمایا تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے، حضور نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا 3 مرتبہ التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، یعنی تقویٰ تو یہاں سینے میں ہوتا ہے، اور سینے کی بات اور دل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر فرمایا انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان پورا کے پورا دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہوتا ہے، دمہ ومالہ وعرضہ، جان بھی قابل احترام، اس کا مال بھی قابل احترام، اور اس کی عزت اور آبرو بھی قابل احترام۔ اب ایک بات یہ بھی سن لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے ہمیں دوسرے مسلمان کے کیا کیا حقوق بتلائے ہیں، یعنی ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کتنے حقوق آتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، دوسری روایت میں 6 کا تذکرہ ہے۔ کون کون سے حق ہیں وہ؟ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، یعنی اگر مسلمان سلام کر، دیکھو سلام کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا فرض ہے، تو جب سامنے والا سلام کرے تو سلام کا جواب دیں، اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 جنازے کے ساتھ چلنا، اور نمبر 4 اگر وہ دعوت کرتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کریں۔ نمبر 5 اگر اسے چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے، یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہوتا ہے۔ اور نمبر 6 اگر وہ نصیحت کا خواہاں ہو، یعنی وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے کوئی نصیحت کریں تو آپ اس کے لیے کوئی نصیحت کی بات کہہ دیں، یعنی اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، کوئی اچھی بات اس سے کہہ دیں، یہ بھی مسلمان کے حقوق میں سے ہیں۔ مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کا احترام تو صحابہ کرام نے کر کے بتلا دیا۔ آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہی ہوگا، ایک شخص آئے تھے، اجنبی تھے، حضور نے پوچھا کون مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں۔ لے کر گئے گھر پر، بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ مہمان کو ساتھ لے آیا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ اتنا ہے کہ اگر مہمان کھاتا ہے تو ہم بھوکے رہیں گے، ہم کھاتے ہیں تو مہمان بھوکا رہے گا۔ تو شوہر نے کہا کہ ایک کام کرو، بچوں کو تو کسی طرح سے بہلا کر سلا دو، اور جب کھانے کا وقت ہو جائے تو کسی طرح سے بتی کو گل کر دینا، لائٹ کو بجھا دینا، ہم اندھیرے کے اندر کھانے کی نقل اتارتے رہیں گے اور مہمان کھاتا رہے گا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا، کھانے کے موقع پر کسی بہانے سے لائٹ کو بجھا دیا گیا، اور یہ دونوں میاں بیوی کھانے کی ایکٹنگ کرتے رہے، نقل اتارتے رہے، اور مہمان کھاتا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے اس عمل سے بہت خوش ہوا، اللہ نے تمہارے اس عمل کو قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام مسلمانوں کی قدر کی اور احترام اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، آپس کی رنجشوں سے، الجھنوں سے، کینہ، کپٹ، بغض و عداوت اور دشمنیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔